بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی زندگی کے ابتدائی اور اہم واقعات۔ بدر سے فارغ ہو کر آئے ہی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کے ایک قبیلہ بنی قینقاع کی بدعہدی کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے بچنا چاہ رہے تھے، لیکن ان کے معاندانہ رویے سے مجبوراً جنگ کی نوبت آئی اور بنو قینقاع نے ہتھیار ڈال دیا، پھر انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ بدر کی شکست فاش نے اہل مکہ کو جذبہ انتقام سے لبریز کر دیا اور آئندہ سال پھر اہل مکہ زیادہ تیاریوں کے ساتھ مدینہ پر حملہ آور ہوئے۔ مسلمانوں نے مدینہ سے باہر نکل کر احد کے دامن میں دشمنوں سے مقابلہ کیا۔ اس جنگ میں مشرکین مکہ کی تعداد 3000 تھی اور مسلمان 700 کے قریب تھے۔ ابتدا میں مسلمان غالب تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوجی دستہ جہاں مقرر کیا تھا اور اس پر جمع رہنے کی ہدایت کی تھی، مسلمانوں کو غالب آتے ہوئے دیکھ کر وہاں سے ہٹ گیا اور حضرت خالد بن ولید نے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس سمت سے حملہ کر دیا۔ اس طرح مسلمانوں کی فوج دونوں طرف سے گھر گئی۔ 70 صحابہ شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بھی شہیدوں میں تھے۔ ان کی نعش مبارک کا دشمنوں نے مسلح بھی کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون سے لہولہان ہو گئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی۔ یہ معرکہ شوال 3 ہجری میں ہوا۔ تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ 7 شوال ہفتے کا دن تھا اور شمسی لحاظ سے 3 مارچ 625 عیسوی کی تاریخ تھی۔ ہجرت کے چوتھے سال 2 اہم واقعات پیش آئے۔ ایک یہ کہ نجد کے قبیلہ کلاب کا سردار ابو برا عامر بن مالک مدینہ حاضر ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش کی کہ آپ اپنے رفقا کی ایک جماعت میرے ساتھ بھیجیے، امید ہے کہ نجد میں بسنے والے قبائل مسلمان ہو جائیں گے۔ آپ نے اہل صفہ میں سے 70 قراء یعنی قرآن مجید کے عالموں کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا اور حضرت منذر بن عمرو کو ان کا امیر بنایا، لیکن قبیلے کے لوگوں نے بدعہدی کی اور یہ 70 صحابہ شہید کر دیے گئے۔ یہ واقعہ چونکہ بیر معونہ کے پاس سفر سن 4 ہجری میں پیش آیا، اس لیے یہ اسی نام سے مشہور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے بعد 40 دن تک نماز فجر میں ان کے خلاف قنوت نازلہ پڑھی۔ آخر یہ پوری بستی طاعون کی وبا میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گئی۔ یہودیوں کا ایک اہم قبیلہ بنو نذیر تھا جو مسلمانوں کے ساتھ معاہدے میں شامل تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ایک گھناؤنی سازش رچی جو کھل گئی اور کامیاب نہ ہو سکی۔ بالآخر مسلمانوں کو اس کے سوا چارہ نہیں رہا کہ کم سے کم انہیں شہر بدر کر دیا جائے تاکہ مسلمان اندرون خانہ کی سازشوں سے محفوظ رہیں۔ یہ واقعہ ربیع الاول سن 4 ہجری مطابق اگست 625 عیسوی میں پیش آیا۔ پھر ہجرت کے 5ویں سال اہل مکہ نے بنو غطفان اور بعض دوسرے قبائل کو ساتھ لے کر 10,000 کے لشکر کے ساتھ مدینہ کی چھوٹی سی بستی پر حملہ کر دیا۔ یہودی قبائل جو مسلسل مسلمانوں کے ساتھ خفیہ طور پر غداری کر رہے تھے اور ان کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھتے تھے، وہ بھی اس مشکل وقت میں اہل مکہ کے ساتھ ہو گئے۔ یہ مسلمانوں کے لیے بڑا نازک وقت تھا، چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر سیلان پہاڑ کے دامن میں طویل خندق کھدوائی گئی۔ اس خندق کی لمبائی 5000 گز اور چوڑائی 9 گز تھی۔ مسلمانوں کے سامنے خندق تھی اور پیچھے پہاڑ تھے۔ 20 روز تک اہل مکہ کی طرف سے محاصرہ جاری رہا۔ بالآخر اللہ کی مدد شامل حال ہوئی۔ ایسا طوفان آیا کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے اور آپس میں اختلاف بھی پیدا ہو گیا۔ بالآخر ناکام و نامراد دشمنوں کی فوج واپس ہوئی۔ اس جنگ میں مشرکین کی فوج 10,000 سے بھی زیادہ تھی۔ اہل ایمان کی کل تعداد 3000 تھی۔ 8 مشرکین مارے گئے اور 6 مسلمان شہید ہوئے۔ مسلمانوں کا محاصرہ تقریباً 1 ماہ تک جاری رہا۔ مشہور قول کے مطابق شوال 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوئی۔
یہود کی اس بدعہدی کی وجہ سے جس سے مسلمان بار بار دوچار ہو چکے تھے، اور اس بار تو بدعہدی انتہا کو پہنچ گئی تھی، مسلمانوں نے جوابی کارروائی کی اور یہودیوں کے قبیلہ بنو قریظہ کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، اور پھر یہودیوں کی حکم بنائی ہوئی شخصیت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے پر یہ جنگ ختم ہوئی، اور اس جنگ میں 400 سے زیادہ یہودی مارے گئے۔